محنت تو گھر کے اندر آپ کرو گے، اپنے بچے کو وقت آپ دو گے، اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کو وقت آپ دو گے۔ حضرت عمر کا جسم کانپ رہا ہے، فرمانے لگے اے میری گھر والی بتا میں نے تیرا حق کون سا ادا نہیں کیا؟ کہنے لگی کپڑے کے حق نہیں، جوتی کا حق نہیں، رہنے سہنے منجے بسترے کا حق نہیں۔ عمر تیرے پاس ہی نہیں تو میں تیرے سے کیا مطالبہ کروں؟ میں نے تیرا وہ وقت دیکھا شام کو تو کرتا دھو رہا تھا، کپڑے کو مل رہا تھا، ملتے ملتے تو نے کدھر سے ملا کپڑا ادھر سے پھٹ گیا، تو نے کدھر سے ملا کپڑا ادھر سے پھٹ گیا۔ عمر مجھے تیرے وہ حالات کا بھی پتا جب عبد الرحمن بن عوف مسجد کے نبی کے دروازے پہ تیرا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو گیا تھا اور کہنے لگا تو عمر بتا ہم تیرے کوئی ملازم تھوڑی ہیں، ہم کب سے جمعے کی نماز کے لیے آئے بیٹھے ہیں، عمر تو نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاران محمد کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، منبر پر لے گئے کہ اللہ جب تک ایسے نمازی قائم رہے، اللہ جب تک ایسے نمازی موجود رہے، وقت کا امام سیدھا رہے گا۔ اللہ اکبر کہ میرے بھائی اعتراض کرنے سے پہلے مجھے کونے میں لے جاتا، میرے سے پوچھ تو لیتا، جس راز کو میں نے آج تک چھپایا وہ راز میں تجھے اب بتلاؤں گا کہ کیا راز ہے۔ اللہ اکبر کہ اس طرف دیکھ یہ عمر کا ہاتھ عمر کے جسم پہ کرتا ہے، جی کہ اس کو چھوڑ کے دیکھ اس میں سے پانی نو چڑھ رہا ہے۔ عمر کیا بات، بچے نے پانی گرا دیا، دودھ پیتے کپڑے پہ تیرے پانی گر گیا؟ کہ نہیں نہیں، دنیا کو کون بتائے، اللہ کو میرے گھر کی حالت پتہ ہے، میرے پاس 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، میرے پاس ایک ہی کرتا ہے، 8 دن میں کرتا پہنتا ہوں، 7 دن میں کرتا پہنتا ہوں، 8ویں دن فجر کی نماز جمعے کی پڑھاتا ہوں، جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھاتا ہوں، پھر میں گھر جاتا ہوں، یہ کرتا اتار کے بیوی کو دیتا ہوں، وہ صبح صبح کرتا دھو کے ٹانگ دیتی ہے، نماز جمعہ کے وقت کرتا خشک ہو جاتا ہے۔ کبھی آج تک میں نے تمہیں راز نہیں بتایا، لیکن آج انگلی اٹھی تو میں نے راز بتا دیا۔ خدا بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا آج وہ کرتا دھونا بھول گئی، کسی کام سے لگ گئی، جب وہ جمعے کی نماز کا وقت آیا تو کرتا گیلا تھا، بس میں نے خود ہی دابڑے میں برتن میں پانی ڈال کے دھو دیا۔ اے میرے بھائی میرے کندھوں کو ہاتھ لگا کے دیکھ، اللہ اکبر، راز چھپانے کے لیے کرتا نچوڑتے کرتا چھٹکتے چھٹکتے میرے کندھوں میں درد ہو گیا، لیکن کرتا خشک نہ ہوا، میں وہی کرتا گیلا پہن کے منبر پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ وجہ تھی جس کے لیے آج جمعے میں دیر آیا۔ عبد الرحمن بن عوف پہلے تو منبر کے پاس کھڑا تھا، پھر جب عمر کے گھر کی داستان سنی قدموں میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا عمر خدا کے واسطے رسول اللہ کے سامنے روزانور میں یا آپ کے سامنے حوض کوثر پر شرمندہ نہ کرنا، اللہ کی عزت کی قسم ہم تیرے پہ تنقید نہیں کرنے آ رہے، ہم دنیا کو بتلانے آ رہے ہیں، آؤ ہم تمہیں ایسا حاکم دکھائیں جو جوں کے روٹی پہ گزارا کرتا ہے اور ایک کرتے پہ ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ وہی آدمی ہے، اللہ اکبر، غلام سواری پہ چلتا ہے، حاکم پیدا چلتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر یہ زمین کو یوں کر کے اشارہ کرتا ہے، زمین اس کا کہاں مانتی ہے، دریا اس کا کہاں مانتے ہیں، آسمان والے بھی اس کا کہاں مانتے ہیں۔ اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، اے میری بیوی بتا تیرا حق کیسے ادا کروں گا؟ اب بیوی بھی بڑی سیانی تھی کہ بتا تو صحیح میں نے تیرا حق کہاں کھایا، کہاں کھایا؟ کہنے لگی عمر میں عورت ذات ہوں، میں عورت ذات ہوں، عمر میری طرف دیکھ میں عورت ذات ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ عمر سارا دن مخلوق کی خدمت میں تیرا لگتا ہے، رات رو رو کے مصلی پر اللہ کو مناتا ہے، عمر میں تجھے ساری رات دیکھتی رہتی ہوں، میں بھی تو عورت ذات ہوں، میری بھی تو خواہشات ہیں، لیکن عمر بغیر پانی کے جب مچھلی کی طرح تجھے تڑپتا دیکھتی ہوں میں اپنی ساری خواہشیں بھول جاتی ہوں، تو مصلی پہ روتا ہے میں کھٹڑے پہ روتی ہوں، اللہ نبی کی عمر پہ رحم فرما دے، اللہ اس پر رحم فرما دے۔ عمر اس چکر کے اندر تو میرے حق ہی بھول گیا ہے، عمر میرا بھی تو دل چاہتا ہے تو مجھے دیکھ کے ہنسے، میرا بھی تو دل چاہتا ہے میں تجھے دیکھ کے ہنسوں۔ حضرت عمر ایسے روئے جیسے بچے رو رہے ہیں، اپنی بیوی سے کہنے لگے بتا ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کیا کروں کہ خدا کے دربار میں عمر کا سر نہ جھکائے، اللہ کے واسطے معاف کر دینا، معاف کر دینا، بچوں کی طرح کہہ رہے ہیں معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ بیوی بھی بڑی سیانی تھی، اللہ اکبر، یوں نہیں کہا کہ مجھے حضور کے روزے کی چھاؤں میں کوئی پلاٹ لے دے، یوں نہیں کہا مجھے موٹے موٹے سونے کے کنگن بیت المال سے لا دے، کہنے لگے عمر ذرا اپنا ہاتھ دینا نا۔ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا کہ عمر وعدہ کر، کہ کیا وعدہ؟ کہ پہلے وعدہ کر جو میں کہوں پورا کرے گا، کہ میری عمر کی طاقت سے اس پہ بوجھ نہ زیادہ نہ ڈالنا، کہ عمر اس روزے والے سے میں نے کانوں سے سنا ہے قیامت کا دن ہوگا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ صدیق بھی جائے گا، میرا عمر بھی جنت میں جائے گا۔ عمر آج ہاتھ پر
ہاتھ رکھ کے وعدہ کر لے قیامت کا دن ہوگا اکیلا نہ جانا بلکہ میرا بھی ہاتھ تھام کے جنت الفردوس میں لے جانا۔ حضرت عمر نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لی، کہا اللہ وعدہ تو میں نے کر دیا، نبھانا تیرا کام ہے، پورا کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ اس میں شک کوئی نہیں، جو اس نے سنا وہ میں نے بھی سنا کہ میرے ساتھ میرا صدیق میرا عمر جائے گا۔ اے اللہ اس نے اپنے حق معاف کرنے کا وعدہ کر لیا، اللہ عمر کے وعدے پر رحم کر دینا، اللہ عمر کے وعدہ پورا کر دینا، اللہ عمر کی مدد کر دینا۔ پھر بی بی کی طرف دیکھ کے مسکرائے، اللہ اکبر، کیا یاد رکھے گی، تیرے ساتھ وعدہ کیا، تو بھی اپنے حق معاف کرنے کا وعدہ کر لے، اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں تیرا ہاتھ میں لے کے جنت الفردوس میں جاؤں